السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحمن۔ آج ہمارے مہمان ہیں مرکزی نائب امیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ارشد ندیم خان ایڈوکیٹ صاحب، جن سے ہم بات کریں گے 22 دسمبر جو آزادی مارچ ہو رہا ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی طرف سے، اور آج کے دن ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور خصوصاً اس وقت جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ 22 دسمبر کو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بڑا مارچ جو ہونے جا رہا ہے، اور جس کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے یہ مارچ ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کوئی ایک دن کا مارچ ہے، کوئی دھرنا ہے، کوئی پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں اور کتنے دن تک یہ رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے عبدالرحمن صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم جو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ 22 دسمبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کشمیر بچاؤ مارچ کے نام سے ایک بہت بڑا مارچ ہو رہا ہے۔ 22 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس چھوٹے دن میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کشمیر مارچ یہ ہوگا۔ ہمارا یہ عزم اور اس کی پلاننگ تو یہی ہے۔ تو اس کے لیے پورے آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اور جو ہمارے مہاجرین ہیں پاکستان میں یا کشمیری جو پاکستان میں سیٹل ہیں وہ لوگ، اور پنجاب صوبے سے پاکستان جماعت کے لوگ، اور دیگر عام پبلک کو بھی دعوت ہے، صرف جماعت اسلامی کے لوگوں کو دعوت نہیں ہے۔ اچھا، دعوت تو عوام الناس کو ہے کہ جو بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی درد رکھتا ہے، جس کا کوئی کشمیر سے کنسرن ہے، موجودہ حالات میں جس کے اندر کوئی تڑپ ہے، تو وہ اس مارچ میں شرکت کرے۔ اس کے بعد صبح کے پی جو ہے اس سے بڑی تعداد میں، اس طرح سندھ اور بلوچستان سے تو چونکہ تھوڑا فاصلہ بھی زیادہ ہے اور پھر دن بہت چھوٹا ہے تو کم تعداد میں لوگ ہوں گے، لیکن شرکت انشاءاللہ وہاں سے بھی ہوگی اس میں۔ تو اس مارچ میں یعنی بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ لوگ آئیں گے، اور ایک دن کا مارچ ہوگا۔ ایک دن کا مارچ ہے یہ، کوئی یعنی پرامن مارچ ہے، اور اس کو یعنی کوئی ہم نے ایک ہی دن میں انشاءاللہ شام کو۔ تو اس مارچ میں کیا ڈسکشن کیا ہوگی، کیا وہاں پہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، کیا مینیفیسٹو لے کے آپ آ رہے ہیں وہاں پہ؟ اصل میں جو مارچ کا مین مقصد ہے وہ آپ سب لوگ عوام الناس بھی اس سے واقف ہیں کہ 5 اگست کو جو بھارتی حکومت نے کچھ آئینی اقدامات کیے نے، اور اس کی وجہ سے پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک تشدد کی نئی لہر شروع ہو گئی اور کرفیو لگ گیا، اور پوری دنیا میں جہاں کشمیری تھے یا کشمیر میں سے ہمدردی رکھنے والے اور مسلمان تھے، انہوں نے احتجاج کیا، اور اس کا نوٹس اقوام متحدہ میں کسی حد تک وہاں بھی لیا گیا۔ عالمی ادارے جو انسانی حقوق کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ اپنے اظہار کیا ہے کہ وہاں حالات بڑے تشویشناک ہیں۔ تو اس مارچ کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کہ جس کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ یعنی سمجھنے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چابی ہے اس مسئلے کی، وہ جو کہ پاکستان ایک فریق ہے اس مسئلے کا۔ لوگ تو کہتے ہیں وکیل ہے، وکیل نہیں، وہ فریق ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان، انڈیا اور کشمیری 3 فریق ہیں اس مسئلے کے۔ تو ہم اس فریق کو یہ بتانے چلے ہیں کہ آپ ایک بڑی ایک اسلامی ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہیں، اور UN ریزولیشنز کے مطابق آپ کو ایک رول دیا گیا ہے۔ تو کشمیر میں اگر بھارت وہاں پر رہتے کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اغوا ہو رہا ہے، اور تشدد ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو سیز فائر لائن ہے اس کے اوپر آئے روز لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، تو حکومت پاکستان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ اس طرح حکومت ادا نہیں کر رہی۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو جو اقدامات کرنے چاہیے، جو ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے، جیسے جنرل اسد غفور صاحب کے پوسٹر بہت پہلے سری نگر میں لوگوں نے لہرائے اس کرفیو کے دوران، کرفیو توڑ کر، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ افواج پاکستان آگے بڑھ کر اقدام کرے، اور کشمیری ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس مارچ کا مین مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو ان کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جائے، ایک دباؤ ڈالا جائے عوامی طاقت سے، اور لوگوں میں بھی شعور بیدار کیا جائے، اور ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی حوصلے کا پیغام جائے کہ سب لوگ یہاں خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ عوام میں ایک اضطراب ہے، اور لوگ مقبوضہ کشمیر کے بہنوں کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ عالم اسلام کو بھی اس ایک میسج جائے گا، ورلڈ میڈیا جو کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اقوام عالم کو بھی ایک پیغام جائے گا کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ یہ اس مارچ کے مقاصد۔ تو یہ مارچ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر بھارت جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ آپ نے پاکستان کو
اور عالمی اداروں کو جھنجھوڑنا بھی ہے، لیکن اگر کیا یہ مظفر آباد میں ہوتا، آزاد کشمیر کے کیپٹل میں، تو زیادہ اس کے اچھے اثرات مرتب نہ ہوتے؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد جو مظفر آباد کی ہماری حکومت ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اس کو وہ ادا کرنی چاہیے. اس میں بھی کافی کمزوریاں کچھ ہمیں محسوس ہوئی ہیں. ہم اپنے جماعت کے پلیٹ فارم سے، اور جو ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سربراہی میں ایک آل پارٹیز کمیٹی بن گئی تھی 8 اگست کو، اس میں نے متوجہ کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی کریں گے اس 22 کے مارچ کے بعد کہ حکومت آزاد کشمیر بھی اپنے رول کو بڑھائے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن طاقت کا مرکز اسلام آباد میں ہے. آزاد کشمیر مظفر آباد کی حکومت ایک محدود رول ادا کر سکتی ہے، اسلام آباد کی حکومت نے رول ادا کرنا ہے، اور وہاں سے اگر فیصلہ ہوگا وہاں سے پالیسی بنے گی. جیسے میں بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پچھلے دنوں کہ کشمیر کے بارے میں ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنایا جائے. جیسے جب 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا، بچوں کو وہاں پر قتل و غارت کا وہ نشانہ بننا پڑا، تو ایک نیشنل ایکشن پروگرام پاکستان میں بنا جس سے بہت ساری چیزیں طے کی گئیں، بہت ساری پابندیاں لگیں مختلف چیزوں پر، اور اس پر عمل کر کے تو پاکستان نے کچھ مقاصد کو حاصل کیا. اسی طریقے سے سراج الحق صاحب کا یہ مطالبہ اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث کر کے ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنایا جائے جس کو مرحلہ وار آگے بڑھتے ہم کشمیر کی آزادی تک تاکہ پہنچیں. یہ یوں ہی کوئی پالیسی نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو کچھ ہنگامی اقدامات کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ٹھوس جامع حکمت عملی پالیسی بنانا پڑے گی، یہ ہمارا مطالبہ ہے. تو وہ مظفر آباد میں مارچ کرنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اسلام آباد میں وہ حاصل، چونکہ ہم بیسیکلی حکومت پاکستان کو جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. آزاد کشمیر حکومت اگر کچھ کرے بھی کی تو یہ مسئلہ کشمیر اس طرح حل کروانے میں وہ رول پلے نہیں کر سکتی جو حکومت پاکستان ادا کر سکتی. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یا سب سے پرانی جماعت کہنے والی جماعت اسلامی کے پاس کیا وہ ممکنہ حل ہے، کیا وہ پالیسیز ہیں، کیا وہ پلاننگز ہیں کشمیر کے حل کے لیے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی پاکستان اور آزاد کشمیر نے ہم نے یہ موقف ابھی جو 5 اگست کے بعد ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں 24 اکتوبر 1947 کو اسی پلندری کے مقام پر اور اس سدوتی کے اس ضلع کے اندر پھر جنجال علم دارالحکومت قائم ہوا، ایک انقلابی حکومت قائم کی گئی تھی. اس حکومت کا آج بھی اگر آپ جتنے سرکاری ہمارے آفیشیل لیٹر لکھے جاتے ہیں اس کا ہیڈ پڑھیں، آپ اوپر سے لکھا ہوتا ہے آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. 1947 میں غازی ملت سردار محمد جو کہ ایک بیرسٹر تھے، وکیل تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے اس وقت ایک رخ متعین کیا تھا کہ آزاد حکومت، آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف دی جموں اینڈ کشمیر، یعنی یہ پوری اسٹیٹ آف دی جموں اینڈ کشمیر جس میں جموں شامل ہے، جس میں لداخ شامل ہے، جس میں مقبوضہ آبادی شامل ہے، گلگت بلتستان شامل ہے، ایجوکیشن شامل ہے، اس سب کے حوالے سے یہ آزاد گورنمنٹ کا ایک رول انہوں نے اس وقت طے کیا تھا. اس وقت جماعت اسلامی کا یہی مطالبہ ہے کہ اس رول کو حکومت پاکستان بحال کرے، آزاد کشمیر کی حکومت اس بارے میں اقدامات کرے. اس بارے میں کچھ آئینی اقدامات کرنا پڑیں گے، جو ایکٹ 74 ہے اس میں کچھ چیزیں ہمیں ترمیم کرنا پڑے گی ان کی. تو اس طرح سے رول کو بحال کر کے کشمیریوں کو آپ آگے رکھیں، دنیا بھر میں آپ فرنٹ لائن پہ رکھیں، یہ اپنے مسئلے کو خود پیش کریں. جو انتہائی متاثرہ فریق ہے، جو مظلوم فریق ہے، اس کی بات لوگ دنیا میں زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کی سپورٹ کرے. پھر کشمیریوں نے فیصلہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ ہماری جماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جو آپشن کشمیریوں کو دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے کثرت رائے سے. تو اس میں پاکستان کو تو کوئی تشویش ہونی نہیں چاہیے کہ اس میں جماعت کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کشمیریوں کو ایک رول دے، اس حکومت کو رول دے، اور پھر سفارتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر ایک اپنا کردار ادا کرے اور عسکری محاذ پر بھی کردار ادا کرے. اس کے بغیر تو یہ مسئلہ جو اتنی آسانی سے حل ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. جی اچھا سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن کی، ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، تو بیسیکلی وہ کیا ہیں، وہ قراردادیں ہیں کیا جس کو 72 سال ہو گئے ہیں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کوئی ایکسرسائز ہم نے سب طریقے دیکھ لیے ہیں، تو کیا ہیں وہ بیسیکلی اور کیسے وہ ممکن ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے؟ دیکھیں بہت ساری جو قراردادیں ہیں ان کا ڈفرینٹ ظاہر ہے مواقع کے اوپر وہ پاس ہوتی رہی ہیں. 5 جنوری 1948 کی قرارداد ہے، اس طرح اس عرصے کی اور قراردادیں. پھر بیچ میں انڈین حکومت نے یہ کیا تھا کہ جب مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے الیکشن کروائی اور اس اسمبلی سے بھارت کے ساتھ ہلاک کی ایک قرارداد منظور کی، اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اس اسمبلی کی اس قرارداد کے بعد یعنی یہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ جو ہے یہ سارا علاقہ بھارت کا حصہ بن گیا ہے، کیونکہ اس اسمبلی جو عوام کی منتخب کردہ اسمبلی ہے ان کے نمائندوں نے یہ
قرارداد منظور کی ہے تو لہٰذا ان کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا. لیکن اس کے بعد بھی UN کی ریزولوشن آئی ہے 57 میں 1957 میں کہ اس طرح کے کسی الیکشن یا اسمبلی کی کسی قرارداد سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور نہیں پڑے گا, وہ متاثر نہیں ہوگی, ان کی حیثیت اپنی جگہ برقرار ہے. بیسیکلی جو قرارداد اس وقت موجود ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ایک رائے شماری کے لیے کمشنر کا تقرر کیا جائے گا اور پاکستان اپنی فوجیں نکالے گا, زیادہ حصہ ان کا, اور انڈین بھی اپنی فوج نکالے گا. ایک ایڈمنسٹریٹو حد تک فوجیں یہاں پر ان کی رہے گی اسی حد تک, اور اس کے بعد ایک آزادانہ رائے شماری ہوگی کہ لوگ انڈیا کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہلاک. یہ ان میں دو آپشن دو ہیں, دو ہی موجود ہیں جو UN کے اندر آن ریکارڈ ہیں. تو ان میں سے عوام کی کثرت جو فیصلہ کرے گی وہ سارے کشمیر کا فیصلہ مانا جائے گا, اس کے مطابق آگے عمل درآمد ہوگا. تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کا جو خلاصہ ہے وہ تو لیکن 72 سالوں میں کیا رکاوٹ ہے کہ ایسا جو پلیبیسائڈ ہے, ریفرنڈم ہے, اور یہ ماحول کون دے گا اور کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دیکھیں جی 72 سالوں میں کئی درجن مذاکرات ہوئے انڈیا پاکستان کے درمیان, لیکن وہ مذاکرات یعنی ایسے ہی وقت گزاری کے لیے تھے. بعض اوقات سنجیدہ کوششیں بھی ہوئی ہیں, لیکن جو بھارت ایک مکار دشمن ہے تو اس نے ہیلے بانو سے ایک وقت حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں اس نے کی ہیں. پھر یہ 1957 کی قرارداد سے پہلے جو اسمبلی کی بات میں نے کی مقبوضہ کشمیر کی, اس کے بعد بدقسمتی سے 1971 میں عالمیہ مشرقی پاکستان پیش آیا. پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا, پاکستان انتہائی کمزور ہو گیا, اور اس کے بعد کشمیریوں کے خواب بھی ٹوٹ گئے کہ آپ جس پاکستان کے خواب دیکھ رہے تھے, جو پاکستان سے ساتھ ملنا چاہتے تھے, اب وہ شاید ممکن نہ ہو. 74 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر کے اور اپنی اس برصغیر میں قوت کی داغ بٹھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کو تو ہم نے توڑ دیا ہے, اب ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. خیر پاکستان نے ایک حکمت عملی بنائی. اس کے بعد پھر افغان جہاد شروع ہو گیا, اس میں کشمیریوں کو ایک نیا حوصلہ ملا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جد و جہد کے ذریعے سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر کشمیریوں نے بھی 1986 میں ایک الیکشن ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر, جس میں متحدہ مسلم محاذ بنا تھا, آزادی پسند لوگوں کا ایک پلیٹ فارم تھا. اور بڑے پیمانے پہ ہمارے ہاں بھی یہاں پر الیکشن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو وہاں تو ذرا انڈین حکومت ہے, انہوں نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کر کے متحدہ مسلم محاذ کے امیدواروں کو ہرا دیا. تو پھر 87 میں 88 میں یہ عسکری تحریک جو ہے یہ سامنے آ گئی, اور لوگوں نے پھر جنگ و جدل کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر 90s کے بعد بڑا اس کو عروج حاصل ہو گیا. تو اس طرح جو ہے یہ مختلف چیزیں رہی ہیں. اب اس سارے عرصے میں UN جو ہے اس کا ایک دورہ معیار سامنے آیا. آپ نے پوچھا کہ ان کے طرف میں کچھ ہو نہیں سکا ان قراردادوں کے حوالے سے, تو جہاں بھی مثلا آپ ایسٹ تیمور کو دیکھیں, وہاں پر عیسائیوں کی تھا مسئلہ, تو تھوڑی سی یعنی گڑبڑ ہوئی تو وہاں UN پہنچ گیا اور ان کو آزادی دلوا دی. جنوبی سوڈان کو دیکھیں, مسلمانوں کا ملک سوڈان, جنوبی سوڈان میں عیسائیوں کی اکثریت ہے. سر بات ہو رہی تھی کہ اگر UN کی بات کریں تو 72 سالوں سے خاموش ہے, کوئی اثر نہیں ہو رہا. کشمیر کا جو کنفلکٹ ہے اتنا واضح کہ یہ مسئلہ ہے لیکن نہیں حل ہو سکا. قراردادیں بھی موجود ہیں, ڈائیلاگز بھی ہو چکے ہیں. تو اس وقت آپ ایک جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما اور نائب صدر ہونے کے ناطے جماعت اسلامی اس پہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اس میں دیکھیں جی, جو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ 72 سالوں میں اقوام متحدہ نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں, ان کا جو دورہ معیار ہے. تو چونکہ کشمیر میں عالمی طاقتوں بھی دلچسپی ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کے حق میں زیادہ ہے. اگر کویت کی طرح کوئی کشمیر میں تیل کے کنویں ہوتے تو جیسے عراق کے خلاف کارروائی ہوئی تھی, مے بی کہ یہاں بھی عالمی طاقتیں آ جاتی ہیں. اس طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے ایسٹ تیمور کی بات کی, جنوبی سوڈان کی بات کی, تو وہاں پر عالمی طاقتوں کی دلچسپی تھی, لہٰذا اقوام متحدہ آ گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. یہاں عالمی طاقتوں کی دلچسپی ہمارے حق میں نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جہاں بھی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ برما کے مسئلے کو دیکھ لیں, آپ فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لیں, آپ افغانستان کے مسئلے کو دیکھ لیں, عراق کو آپ دیکھ لیں. اس طرح بوسنیا کا مسئلہ پچھلے عرصے میں بہت ایک سنگین مسئلہ تھا یورپ کے وسط میں, اس میں بھی UN نے وہ رول پلے نہیں کیا جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا. تو یہی یہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جو انڈیا کی پالیسی ہے یعنی ایک ہندو اسٹیٹ انڈیا کو بنانے کی, اور گزشتہ دنوں جو ایک نیا ایک بل بھی لے کر آئے ہیں, ان کی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے شہریت کے حوالے سے, جس میں پوری انڈیا میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور کافی لوگ اس میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. اور جامعہ ملیہ جو ایک بہت بڑا تاریخی تعلیمی ادارہ اس کے اندر, اور علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر اور دیگر انڈیا میں جہاں پہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور انہیں کتنی وہاں پہ مارے گئے ہیں اور وہاں پہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں, تو بھارت یقیناً سر اس پہ مزید دیکھیے کہ اگر کشمیر کی بات کریں 370
کے حوالے سے 358 کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھارت قانونی حوالے سے، چونکہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو یہ 370 کا ایک جو مسئلہ آیا ہے، تو یہ قانونی حوالے سے اس کو ہم چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 370 تو بھارت نے اپنے آئین میں شامل کیا تھا ایک ریاست کو خصوصی حیثیت دینے کے حوالے سے۔ یہ بھی کو ہمارے حق میں بات نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ 370 کو کشمیریوں کے حق میں ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں نے کشمیریوں کو ایک حیثیت دی ہے، اور اس میں یہ موجود ہے کہ جو انڈیا کے پاس علاقہ ہے، رائے شماری تک انڈیا اس کا انتظام و انصام چلائے گا، اور جو پاکستان کے ساتھ علاقہ ہے ادھر ہے، اس کا رائے شماری تک پاکستان انتظام و انصام چلائے گا۔ اس سے بڑھ کر 370 کو جب انہوں نے ایڈ کیا تو یہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق نہیں، پہلے بھی غلط تھا، لیکن اب ختم کر کے جو انہوں نے اس کو انڈین اسٹیٹ کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ اور جیسے آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو ان کا پینل کوڈ ہے اس میں گائے کو ذبح کرنے کی جو سزا ہے وہ مقبوضہ کشمیر انہوں نے نافذ کر دی، پہلے یہ نہیں تھی۔ اور اس طرح کے اور اقدامات، یعنی کوئی انڈین شہری جو ہے مقبوضہ کشمیر جائیداد نہیں خرید سکتا، اب وہ خریدنے کے لیے اس کے لیے راستہ کھل گیا ہے، جہاں وہ یعنی ملازمت سرکاری میں اس کا حصہ نہیں تھا، اب اس کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے اس 35A کے خاتمے سے اور 370 کے خاتمے سے آئی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک دروازہ بند تھا جو انہوں نے کھول دیا ہے، اور اس کو یعنی سری نگر کو، وادی کو، لداخ کو، جموں کو اسی طرح انڈیا کا حصہ بنا دیا آپ نے اس 5 اگست کے اقدام کے بعد، جیسے راجستھان ان کا ایک حصہ ہے، پنجاب ان کا ایک حصہ ہے، یا مدھیہ پردیش یا اور جو حصے ہیں بہار وغیرہ کے اسٹیٹ ہیں، اس طرح انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو بھی انڈین جو اپنی اسٹیٹ ہے اس کا ایک پرماننٹ حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور جو 30 اکتوبر کو انہوں نے نقشہ جاری کیا ہے انڈین اسٹیٹ کا، اس میں پورے آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی اپنا حصہ قرار دیا ہے، اور وہ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان نے ہم سے چھینا ہوا، زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، ورنہ حق تو ہمارا اس پہ، اور اس پر ہم کسی بھی وقت کوئی لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ یا ابھی جیسے کہ 370 کا خاتمہ ہوا تھا، بڑا شور تھا اور ہر طرف انارکی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ عالمی ادارے اب انوالوڈ ہوں گے اور اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا، پھر خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اصل میں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ محترم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک اقوام متحدہ میں ایک اچھی تقریر کی تھی جس کی سب نے تعریف کی، ہم نے بھی اس کو بہت اچھا سمجھا، اور اس سے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ بعد میں فالو اپ میں کچھ اقدامات ہوں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس میں بدقسمتی سے سعودی عرب نے، UAE نے ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن ترکی نے اور ملائیشیا نے بہت بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا تھا، ایران نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ابھی جو کوالالمپور میں چند دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی ہے مسلم ممالک کی، جس میں وزیر اعظم پاکستان بھی انوائٹیڈ تھے، اور مسلم امہ کا پاکستان اہم ترین ملکوں میں سے 2-3 میں سے ایک ہے، ایٹمی قوت ہے، بہترین فوج اس کے پاس ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنا پاکستان آگے ہے اتنے باقی ملک نہیں ہیں مسلمان ملک۔ تو لیکن بدقسمتی سے جیسے طیب اردگان صاحب کا یہ اظہار ہے کہ سعودی عرب نے دباؤ ڈالا ہے اور عمران خان صاحب اس کانفرنس میں نہیں گئے، تو اس سے بھی مسئلہ کشمیر کو میں سمجھتا ہوں بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ جن ملکوں نے مثلا ملائیشیا نے اپنی بہت ساری تجارت جو ہے اس کا نقصان اٹھایا انڈیا کے ساتھ، ترکی نے نقصان اٹھایا، تعلقات خراب کیے، تو اب اگر پاکستان کے وزیر اعظم اپنے ان قریب ترین ملکوں کو بھی اگر سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تو یہ بڑی زیادتی کی ہم سمجھتے ہیں، اور اس پر بھی ایسا فیصلہ پاکستان کو بہرحال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشمیریوں کے حق میں پہلے سے تو بہتر رائے پائی گئی ہے، مثلا اقوام متحدہ کا ایک ادارہ انسانی حقوق کا، یک کے بعد دیگرے وہ 2 قراردادیں انڈیا کے خلاف بڑی سخت اس کی رپورٹس آئی، قراردادیں نہیں رپورٹس آئی کہ انڈین وہاں پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ اب امریکن سینٹ کے اندر یہ بات بڑی بحث ہوئی ہے اس کے اوپر، ابھی چائنا کی جو ہے وہ درخواست پر یا اس کے اثر و رسوخ سے 2-3 دن پہلے اقوام متحدہ کا ایک اجلاس خصوصاً سیشن ہوا ہے اس کے اوپر سلامتی کونسل کا کشمیر کے حوالے سے، تو یہ تو کافی بہتر چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ حکومت پاکستان نے جیسے اعلان کیا تھا کہ وہ ہر ملک کے اندر ایک کشمیر ڈیسک بنائیں گے اور وفود بھیجیں گے پارلیمانی، تو پاکستان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں بیچ میں بہت انتشار ہے، اور بام ایک دوسرے کا گرمان پکڑا ہوا مختلف قوتوں نے اور سیاستدانوں نے بھی، یہ اگر کم ہو جائیں، اگر حکومت دانش مندی کا مظاہرہ کرے اور ذرا اس کو کنٹرول کر کے تو عالمی سطح پہ اپنے رول کو بہتر کرے اور کشمیریوں کو موقع دیا، جو ڈیسک بنانے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا اس پر عمل ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہم بہتر طور پہ متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ ماننا ہے کہ جیسے 5 اگست کے اعلان کے بعد فوراً
میں نے تو اپنی طرف سے یہ بہت سارے اجتماعات میں بھی لوگوں سے گزارش کی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ماکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اس سے مفہوم یہ کہ اللہ کے دشمنوں نے اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودی نے چال چلی ہے، یہ چال انشاءاللہ الٹی پڑے گی، اور اسی سے کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور شہداء کی قربانیاں رائگانی جائیں گی. اتنے مقدس شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ شرف قبولیت ملے گا، اور کشمیر ضرور آزاد ہوگا. ہم پرعزم ہیں، صرف ہمیں اپنی صفوں کو درست کر کے درست پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. کشمیر کا مسئلہ مذہبی مسئلہ ہے یا سیاسی مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیں جی، جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، چنگیزی اقبال نے کہا تھا. مسلمانوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک سیاست اور مذہب دو الگ چیزیں نہیں ہیں. دین کا لفظ ہے، دین کے لغوی معنی ہے، یعنی ایک معنی لغوی معنی میں سے زندگی گزارنے کا طریقہ. سیاست اور مذہب الگ چیز نہیں ہے، ہمارے نزدیک الگ نہیں ہے، جماعت اسلامی کے نزدیک. اچھا، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم بلکہ مذہب سے بھی بڑھ کر دین کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جی. کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے. اور پھر ہمیں یہ فرمایا کہ تم پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو لہذا سیاست اس دین کی زندگی کا ایک جز ہے، معیشت اس کا جز ہے، معاملات اس کا جز ہے، عدالتی نظام ایک جز ہے، آپ کا خارجہ تعلقات اس کا جز ہیں، تعلیمی نظام جز، اس طرح جتنے زندگی کے مختلف شعبے ہیں دین. تو یہ مذہبی مسئلہ ہے. یہ سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے. یعنی اس لیے کہ میں نے کہا کہ دین اور سیاست ہمارے نزدیک الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کشمیر ایک ایسی اکائی ہے جہاں پہ اگر آپ بات کریں جموں کی یا لداخ کی، تو وہاں پہ بودھسٹ بھی ہیں، آپ کو مختلف اور کمیونٹیز بھی ملیں گی، تو ان کو کہاں پہ چھوڑیں گے؟ دیکھیں جی، اگر وہی دین والی بات ہے، دین اسلام نے تمام غیر مسلم کے حقوق کا تعین کیا جی. تو ذمہ جو ہے، اور ان کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ مسلم حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو ان کی جان، عزت، آبرو، تمام چیزوں کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے. کسی بھی غیر مسلم کو اگر اس کی جان کو نقصان پہنچے، اس کی مال کو نقصان پہنچے، تو اسٹیٹ کو اسی طرح ایکشن لینا چاہیے جیسے وہ کسی اور باشندے کے نقصان پہنچے ہوئے وہ لیتی ہے. تو ان کے لیے حقوق کا تعین کیا گیا ہے. تو عام ظاہر ہے، یعنی لداخ کے جو غیر مسلم ہیں یا جموں کے غیر مسلم ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی کا نقطہ نظر یہ کہ ہم اپنے دین سے منحرف نہیں ہو سکتے. ہمیں آقا اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے، ہم تو اس پر کاربن دیں گے. اس کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو مان کرنا چاہتے ہیں. کیا جو ذمی ہے وہ بھی آپ کی جو فیڈریشن ہے اس پہ وہ بھی ایز اے ریپریزنٹیٹر بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. مثلا بنگلہ دیش میں غیر مسلم بہت سارے ہیں اور وہاں جماعت اسلامی قائم ہے، اور اس نے غیر مسلم کے لیے الگ ونگ بنایا ہوا ہے، اور الگ ونگ ہے، اور وہ غیر مسلم جماعت اسلامی کے باقاعدہ لیے کام کرتے ہیں. یعنی آپ ان کا کارکن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن غیر مسلم، اور ان میں پھر تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے، انہیں دین کی طرف راغب بھی کیا جاتا ہے، اسلام کی طرف بھی لایا جاتا ہے. لوگ اسلام بھی قبول کرتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے لیے ان کا حقوق کا اور ان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ انسان. اگر فیڈریشن میں مسلم گورنمنٹ ہے تو کیا اس میں ایک ذمی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کو منسٹر بن سکتا ہے آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے دستور کو دیکھیں تو اس میں کسی غیر مسلم کو پرائم منسٹر صدر بننے کے لیے پابندی نہیں بن سکتا. پاکستان کا جو آئین ہے اور آزاد کشمیر کا آئین بھی یہی ہے، اور اسلام کا دستور بھی یہی ہے کہ کسی اسلامی ملک کہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اس میں ہاں کوئی طاقت سے بن جائے تو اور بات ہے، لیکن مسلمانوں کی رائے سے کسی غیر مسلم کو اپنے اوپر حکمران نہیں بنایا جا سکتا. جی اچھا، اب ہم آنا چاہیں گے سر، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، ریسنٹلی ایک مشرف صاحب کے حوالے سے جو ایک فیصلہ آیا، اس عدالتی فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک وکیل ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو آدمی بھی آئین کو توڑے گا، آئین کو معطل کرے گا، تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو غدار ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ موت ہوگی. اور اس لیے کہ یہ 73 کا جو آئین ہے پاکستان کا، یہ متفقہ آئین ہے،
اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سیاسی لحاظ سے تو ہمارے خلاف ہم ان کے رہے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس وقت کی اپوزیشن کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے مل کے متفقہ آئین بنایا، اور وہ آئین جو ہے پاکستان کی تمام اکائیوں یعنی تمام جو صوبے ہیں، اس وقت فاٹا بھی اب تو پاکستان کے بھی کا حصہ بن گیا، فاٹا کی الگ حیثیت تھی، آزاد کشمیر کی ایک اپنی حیثیت ہے، تو ان تمام جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے ایک اتفاق رائے پیدا کر کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل ڈاکومنٹ ہے، آئین ایک دستاویز ہے جس پر تمام ملک کے شہریوں کا اتفاق ہے، اس کا غیر مسلموں کے نمائندوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے، زمین پاکستان میں ہیں، غیر مسلم میں مسلمان میئر وغیرہ سارے۔ پھر یہ ہے کہ اب اگر جب کوئی شخص آئین توڑے گا، اس کے معنی ہے ملک کو توڑنے کے مترادف، اس لیے اس نظام میں ہوتا ہے، یعنی آئین کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکائیوں کو الگ الگ کر دیا، آپ پنجابی جو مرضی کریں، بلوچستان والے کچھ اور اگر کل آزادی کا نعرہ لگا دیں، کے پی والے لگا دیں، تو آپ ان کو روک نہیں سکتے کہ آئین ہی آپ نے توڑ دیے، لہٰذا ملک توڑنے کے مترادف ہے، اس لیے اس کی سزا موت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا ایک پیرا 66 ہے، میں نے ہمیں تفصیلی فیصلہ تو نہیں ملا کہ پڑھیں، لیکن جو چیزیں میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا ہے پورا فیصلہ، لیکن وہ اتنا چھوٹا ہے کہ واٹس ایپ پہ اتنا 170-80 پیج 86 پیج ہیں شاید، ان کو پڑھنا کافی مشکل کام ہے، تو اس میں پیرا 66 میں کچھ سخت الفاظ استعمال کیے جج صاحب نے، یہ ان کی لاش کو جو ہے وہ اگر طبی موت بھی مریں تو اسلام آباد لا کے وہاں لٹکایا جائے 3 دن کے لیے، تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس میں تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن جو باقی فیصلہ وہ میرٹ پہ ہے، بالکل یہ بالکل درست، جنرل مشرف نے آئین توڑا ہے، یہ ثابت شدہ بات، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے آئین نہیں توڑا۔ جو ٹیکنیکل چیزیں مثلا فیصلے میں کچھ اور اگر کمزوریاں ہیں تو وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، اپیل میں جائیں، لیکن جو جس طرح کا اظہار خیال لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جج صاحب کی مطلب وہ ذہنی صحت پہ شک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عام عقل و شعور رکھنے والا آدمی بھی ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرنے آئین توڑنے والے کی موت کی سزا نہیں سمجھتا، اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، اس کو اپنا دماغ درست کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس آئین کے تحت افواج پاکستان بھی حلف اٹھاتی ہیں، اس آئین کے تحت ہمارا صدر وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے، ممبران اسمبلی اور پورا ملک چلتا ہے۔ سر ہیومینٹیرینز اگر رائٹس کی بات کریں، وائلیشن کی بات کریں، تو اگر لکھا گیا فیصلے پہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو نکال کے گھسیٹ کے لائیں ڈی چوک اور وہاں پہ لٹکایا جائے، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کوئی عالمی دنیا کے سامنے؟ یہ ایک برطانیہ کے ایک وہاں کے ڈکٹیٹر تھے، تو ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، ان کی لاش نکال کے لٹکائی گئی تھی، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، میں شاید جیسا نے اسے متاثر کو لکھا ہے، میں اس کو درست نہیں مانتا، میں نظر اس پہ جیسے میں نے پہلے بھی رائے کا اظہار کیا کہ اس طرح کا پیرا ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، باقی جو میرٹ پہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اور یہ پیرا ویسے بھی اس پر کوئی اس طرح سے جو مختلف وکلا ان کی رائے بھی آ رہی ہے کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے کہ خام کا ایسا ضرور ہوگا، یہ اس کی سزا کا حصہ نہیں ہے، یعنی جو آرٹیکل 6 کی سزا ہے، یہ انہوں نے ایک اضافی بات لکھی ہے، تو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو کہ جس میں کوئی غلط ورڈنگ آ جائے تو وہ حذف ہو سکتی ہے اپیل میں۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، آخری 1-2 سوال جو میں ضروری سمجھتا ہوں، وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر خان صاحب نے وکلاء کی ایک تقریر تھی، اس میں کہا تھا کہ کچھ اندرونی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں، میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں گا، تو اس حوالے سے اس کیا مراد تھی، اور یہ باتیں بھی اس وقت چل رہی ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے تو اس کو کوئی صوبے کی صورت میں ضم کیا جا رہا ہے یا ملایا جا رہا ہے، اس کی بھی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا باتیں ہیں سر؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مظفر آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی الف وفاداری کی تقریب تھی، اس میں ہمارے پلندری کے وکلا بھی گئے ہوتے، میں تو نہیں تھا اس میں شریک، اور دوستوں سے میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بات اس طرح نہیں کہی جس طرح اس کو لوگ لے کے آگے چل رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم آزاد کشمیر کے آخری وزیر اعظم، لوگ کے مطلب کوئی اور دیگر نہیں، سیاسی ورکر ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی اداروں نے کہا ہے، حکومت پاکستان سے ایسا دباؤ ہے یا کہیں اور سے ہمیں جو آفیشیل کوئی ایسا چیز آئی ہے سامنے، کوئی ایسی سرکاری چیز ان کے سامنے نہیں آئی، تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی افواہیں ہیں کہ یہ صوبہ بن جائے گا، کوئی کہتا ہے جی ہم کوئی پنجاب کا حصہ بن جائے گا، کوئی کے پی کا حصہ بن جائے گا آزاد کشمیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھیڑ بکریاں نہیں، یہ آلو پیاز کی بوری نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں گے، اس کو ادھر بھیج دیں گے، یہ تو اس آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اور ہم نے ابھی یہ جو 22 دسمبر کی مہم چلائی ہے، ہر جگہ پورے ضلع میں اور بہت سارے علاقوں میں خود گیا ہوں، مسجدوں میں، جلسوں میں، میٹنگ میں لوگوں کو ایک پیغام دیا ہم نے کہ آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، آپ مجاہدین کی اولاد ہیں، آپ حریت پسندوں کی اولاد ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کا سودا نہیں کر سکتی،
اور آپ خاموش رہیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہمارا مارچ ہے اس میں بھی یہ مقصد شامل ہے کہ اس طرح کی تمام افواہوں کا، یہ افواہیں ان کو ختم کرنے کا، ان کے دم توڑنے کا، ان کے اندر سے دم نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں، یہاں کے علماء اور مشائخ، یہاں کے وکلاء اور تمام سول سوسائٹی سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ کوئی ایسی ویسی بات کہ جو کشمیریوں کی مرضی کے خلاف ہے اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے. میں تجویز دوں گا آپ کی میڈیا کے تفضل سے اور اپنے امیر جماعت ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس 22 کے مارچ کے بعد وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے ملاقات کریں. اور جیسے کہ کمیٹی بنی ہے جس کے سربراہ خود وزیر اعظم آزاد کشمیر اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور اس میں وزیر اعظم صاحب کو اس پر مجبور کریں کہ آپ بھمبر سے 8 مقام تک تمام آزاد کشمیر کے بڑے شہروں میں یا کم از کم زیر کوارٹر میں تاریخی جلسے کریں جس میں پوری اپوزیشن کی اور حکومت خود وزیر اعظم صاحب موجود ہوں سب سے، اور وہ ہزاروں لاکھوں کے جلسے ہوں گے جس میں ایک واضح پیغام دیں کہ نہ ہمیں کو صوبہ قبول ہے، نہ تقسیم کشمیر قبول ہے، نہ ہم کسی کا حصہ بنیں گے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہمیں جب تک رائے شماری کا موقع نہیں ملتا کوئی غلط حل ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ کر جائیں اور تمام جماعتوں کا ساتھ دے جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کا سودا نہیں کر سکتی. یہ جواب ہے اس مسئلے، تمام افواہیں ختم ہو جائیں. آپ کی جماعت کے حوالے سے آخری سوال آپ کی جاننا چاہوں گا. پاکستان کی سب سے پرانی جماعت اور سب سے بڑی جماعت تصور کی جانے والی جماعت اسلامی، سر کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی اگر ہم اسمبلی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، عوام آپ کو کوئی پسند نہیں کرتی، ووٹ نہیں دیتی، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، یہ کیوں ہے سر؟ دیکھیں پاکستان کی سب سے پرانی جماعت تو جماعت اسلامی نہیں ہے، مسلم لیگ ہے. جماعت اسلامی 1941 میں بنی اور مسلم لیگ 1906 میں بنی. تو اس طرح جمعیت علماء ہند بھی میرے خیال میں جماعت سے شاید پرانی ہو، بعد میں جمعیت علماء پاکستان بن گئی. تو یہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے ایک پرانی جماعت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جماعت یعنی اس کی ایک طویل عمر ہے. تو جماعت، لیکن جماعت کو آپ اسمبلیوں کی سیٹوں کے حوالے سے صرف ہم اگر ناپ تول کریں تو شاید یہ درست نہیں ہوگا ہمارے نزدیک. جماعت ایک عالمی اسلامی تحریک ہے. ہم مختلف جہاں پر مذہبی جماعتیں ہیں تو وہ اپنے اپنے مخصوص مکاتب فکر کی یا فرقے کی نمائندگی کرتی ہیں. جماعت میں ایسا نہیں. جماعت میں سب لوگ فرقے کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے پاس کارکن موجود ہیں اور سب کے لیے کھلی دعوت ہے، عامۃ المسلمین کے لیے بھی دعوت ہے. پھر ایک ہم اس پوری جماعت کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ہم امت وسط بنانا چاہتے ہیں تمام مسلمانوں کو، یہ فرقہ بندیوں سے نکال کر. تو ہمارا کام آپ کو دیکھنا ہے تو پھر پوری دنیا میں دیکھنا پڑے گا. سید مودودی کی دعوت کا کام، اصل بننا کی دعوت کا کام، پھر آپ کو مصر کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو پھر غزہ میں جناب حماس کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو ترکی میں جناب اسلامی تحریک کو دیکھنا پڑے گا، الجزائر میں، پورے عالم مبارک میں، اور پھر اس طریقے سے انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، حالانکہ غیر مسلم کنٹری جہاں مسلمان ہیں، جاپان، آسٹریلیا، کوریا، یو کے، یورپ، کینیڈا، ہر جگہ اسلامی تحریکی برانچیں قائم ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا کام ہے. یہ پاکستان کی آزاد کشمیر سیٹوں سے اس کو ناپنا انصاف نہیں ہے. ہم نے جو باطل آل کفر و ملت واحدہ، پورے کفر کے خلاف پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے حکومت بنانے کے بنے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلامی تحریک جماعت اسلامی ہے وہ مصر میں، وہ بنگلہ دیش میں جہاں ہمارے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، وہ غزہ میں، وہ کشمیر میں، اور اس کا رول کیا ہے. اور عالمی استعماری جو قوتیں کفر کی، ان کا اصل نشانہ تو جماعت اسلامی ہے. نام مختلف ہیں، وہاں اخوان المسلمون نام ہے، کہیں کوئی ڈیفرنٹ نام ہے اپنے زبان کے حوالے سے، لیکن ہمارے مقاصد اور بالکل رشتہ ایک ہے اور ایک ہی لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک بڑی اچھی پچھلے عرصے میں ایک چیز ہمیں آئی تھنک ایک ریسرچ ہے، ایک انگریز نے ایک ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں مختلف برادریاں ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، جاگیردار وڈیرے وغیرہ، جن کا اثر رسوخ ہے سیاسی، اور وہی سیاسی سائنس ہے. ان میں سے 70-80 لوگوں کو کوئی حکومت یا کوئی خلائی مخلوق جس کو کہا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ ادھر سے اٹھا کے ایک جماعت میں لے جاتی ہے تو حکومت ان کی مر جاتی ہے، وہاں سے اٹھا کے وہ کسی اور میں لے جاتی ہے تو حکومت ان کی مر جاتی ہے. آپ اس پارٹی میں لوگوں کو دیکھنا، جب حکومت تھی زرداری صاحب کی تو بہت سارے چہرے آپ کو ممبران اسمبلی وہاں نظر آئیں گے، پھر بعد میں وہ مسلم لیگ نون میں نظر آئیں گے، اب وہ آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آئیں گے. تو یہ وہی لوگ ہیں. تو جماعت کا کام جو ایک نظریاتی کام ہے، ہم صرف سیاسی ووٹ نہیں لیتے، ہم لوگوں کی ذہنی روحانی تربیت بھی کرتے ہیں. تو ایک مشکل کام ہے، یہ ہمارا پہلو کام ہے، دین کا کام ہے. تو وقت لگے گا لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم پر امید ہیں، اور جتنا یعنی غیر مسلم قوتیں مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہیں، اتنا ہمارے لیے بھی مواقع پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان بھی متحد ہوں. تو انشاءاللہ جماعت اپنے مقصد کو حاصل کرے گی. اور یہ جو سیاسی کمی ہے کہ ہم سیٹوں میں جی بہت شکریہ. آج کے ہمارے مہمان تھے مرکزی
نائب امیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جناب ارشد ندیم خان صاحب، جن سے ہم بات کر رہے تھے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر۔ مسئلہ کشمیر کو اگر دیکھا جائے تو ہر کشمیری وہ بھارت کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایشیا میں تب ہی امن ممکن ہوگا جب اس کا حل ہوگا، اور بھارت طاقت کے زور پر یا کسی اور زور پر وہ کشمیریوں کو خرید نہیں سکتا، اور کشمیریوں کو جو انڈین آکوپائڈ کشمیری ہیں ان کو یہ پیغام بھی ہمارے کشمیری دے رہے ہیں، اور مختلف یہاں سے آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم ایک ساتھ ہوں گے اور ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری آوازیں اور ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔